السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے سخاوت کی خوبیاں اور بخالت کی خرابیاں۔ پیارے بھائیوں، سخاوت افعال حسنہ اور صفات حمیدہ میں سے ایک انتہائی پسندیدہ عمل ہے جو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت عزیز ہے اور عند الناس بھی اس کا حامل قابل تعریف گردانا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اس کی ضد یعنی بخالت و کنجوسی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ عوام الناس کے نزدیک بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ سخاوت کو اللہ پاک بہت پسند فرماتا ہے اور کنجوسی کو بہت ہی ناپسند کرتا ہے۔ اللہ پاک سخی کو جنت عطا فرمائے گا اور کنجوس کو جہنم میں بھیج دے گا۔ احادیث طیبہ میں سخاوت کی بہت فضیلت اور بخالت کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔ ذیل میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر 1، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار، والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار، والجاہل السخی احب الی اللہ من عابد بخیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، تمام لوگوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے، اور کنجوس اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، تمام لوگوں سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے، اور جاہل سخی عابد بخیل سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ حدیث نمبر 2، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخاء شجرة في الجنة فمن كان سخيا أخذ بعصن منها فلم يتركه الغصن حتى يدخله الجنة، والشح شجرة في النار فمن كان شحيحا أخذ بغصن منها فلم يتركه الغصن حتى يدخله النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو شخص دنیا میں سخی ہوگا وہ اس درخت کی ایک شاخ کو پکڑے گا تو وہ شاخ اس کو نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گی، اور بخیلی جہنم میں ایک درخت ہے، تو جو شخص دنیا میں بخیل ہوگا وہ اس درخت کی ایک شاخ پکڑے گا تو وہ شاخ اس کو نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گی۔ حدیث نمبر 3، عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخیل ولا منان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کمینی خصلت والا اور کنجوس اور احسان جتانے والا نہیں داخل ہوگا۔ مذکورہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ لچے، کنجوس، احسان جتانے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ ان تینوں صفتوں کے ساتھ آلودہ رہیں گے جنت میں نہیں جائیں گے، اور جب یہ لوگ بری خصلتوں سے پاک ہو جائیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ اور ان بری خصلتوں سے پاک ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو مرنے سے پہلے ان بری خصلتوں سے سچی توبہ کر لیں، یا یہ کہ جہنم میں یہ لوگ اپنے گناہوں کے برابر جل لیں۔ بہرحال جب توبہ کر کے یا اپنے گناہوں کے برابر جہنم میں جل کر ان بری خصلتوں سے پاک ہو جائیں گے تو پھر صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ حدیث نمبر 4، عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہوں گی، کنجوسی اور بد اخلاقی۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ مومن میں کنجوسی اور بد اخلاقی یہ دونوں بری خصلتیں بیک وقت جمع نہیں ہوں گی۔ مومن اگر کنجوس ہوگا تو بد اخلاق نہیں ہوگا، اور اگر بد اخلاق ہوگا تو کنجوس نہیں ہوگا۔ اور جس مسلمان کو دیکھو کہ کنجوس بھی ہے اور بد اخلاق بھی، تو اس حدیث کی روشنی میں یہ سمجھ لو کہ اس شخص کی ایمان میں کچھ نہ کچھ فتور ضرور ہے۔ مذکورہ احادیث طیبہ سے ظاہر ہے کہ سخاوت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند اور کنجوسی بہت ہی ناپسند ہے، اور اللہ پاک سخی کو جنت عطا فرمائے گا اور کنجوس کو جہنم میں بھیج دے گا۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کی سخاوت اور کنجوسی کا امتحان بھی لیا کرتا ہے۔ اس لیے جب کوئی سائل دروازے پر آئے تو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں خدا کی طرف سے میرا امتحان تو نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہاں آندھی، گنجی اور کوڑی کے امتحان والے حدیث پیش کی جا رہی ہے، جو بہت ہی عبرت خیز اور نصیحت آموز ہے۔ آندھی، گنجی اور کوڑی کا امتحان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 آدمی، ایک کوڑے برس والا، دوسرا گنجا، تیسرا آندھا، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے امتحان کا ارادہ فرمایا تو ان تینوں کے پاس ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ چنانچہ وہ فرشتہ سب سے پہلے برس والے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ دنیا میں تم کو سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا رنگ، اچھی کھال اور میری یہ بیماری چلی جائے جس کی وجہ سے تمام لوگ مجھ سے گن کرتے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیر دیا تو ایک دم اس کا مرض دفع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین رنگ اور بہترین کال عطا فرما دی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سا سامان پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اونٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک گھاون اونٹنی عطا کر دی گئی، اور فرشتہ یہ کہہ کر اس کے پاس سے چل دیا کہ اللہ پاک تمہیں برکت عطا فرمائی۔ پھر یہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور کہا کہ دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا حسین بال اور میری یہ بیماری چلی جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو دم زدن میں اس کی بیماری جاتی رہی اور اللہ پاک کی طرف سے اس کو نہایت ہی حسین بال عطا کر دی گئی۔ اس کے بعد فرشتے نے پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا گائے۔ پھر اسے ایک گابن گائے عطا کر دی گئی اور فرشتہ یہ کہہ کر چل دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ اس کے بعد یہ فرشتہ آندھے کے پاس آیا اور کہا کہ دنیا میں تم کو کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس یہی کہ اللہ تعالیٰ میرے بینائی کو واپس عطا فرما دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا تو فوراً ہی بینا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ پھر فرشتے نے کہا کہ تم کو کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ بکری۔ تو اس کو ایک گاون بکری عطا کر دی گئی۔ پھر اونٹنی، گائے، بکرے تینوں نے بچے دیے اور ان میں اس قدر برکت ہوئی کہ کوڑے کے پاس ایک میدان بھر کر اونٹ ہو گئی اور گنجے کے پاس ایک میدان بھر کر گائے ہو گئی اور آندھے کے پاس ایک میدان بھر کر بکریاں ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہی فرشتہ برس والے کوڑے کے پاس اپنی اسی شکل و صورت میں آیا جس شکل و صورت میں پہلی مرتبہ آیا تھا، اور آ کر اس نے کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں اور میرے سفر کے تمام ذرائع ختم ہو چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مجھے وطن پہنچانے والا نہیں ہے۔ میں تم سے اس اللہ کے نام پر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور خوبصورت چمڑا اور اونٹ کی دولت عطا کی ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے میں اپنا سفر تمام کر لو۔ یہ سن کر کوڑی نے جواب دیا کہ مجھ پر بہت سے حقوق ہیں، یعنی بہت سے لوگوں کو اور بہت سے کاموں میں دینا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تم کوڑی نہیں تھے؟ تمہارے برس کی وجہ سے تمام لوگ تم سے نفرت اور گن نہیں کرتے تھے، تم فقیر تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر کے تمہیں مال عطا فرما دیا۔ یہ سن کر کوڑی نے کہا
کہ مجھے تو یہ مال اپنے بزرگوں سے میراث میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے کہ تم پہلے تھے۔ پھر وہ فرشتہ اپنی صورت میں گنجے کے پاس آیا اور ویسے ہی سوال کیا جیسے کہ کوڑی سے کیا تھا، اور گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا۔ تو فرشتہ اس کے پاس سے بھی یہی کہہ کر چل دیا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ اس کے بعد یہ فرشتہ اپنی پہلی ہی شکل اس صورت میں آندھے کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں اور مسافر ہوں، میرے سفر کے تمام ذرائع ختم ہو چکے ہیں، اب اللہ کی مدد کے سوا میرے وطن پہنچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ میں تم سے اس اللہ کے نام پر جس نے دوبارہ تمہیں بینائی عطا کی ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس کو میں اپنے وطن پہنچنے کا ذریعہ بناؤں۔ یہ سن کر آندھے نے کہا کہ جی میں تو آندھا تھا، تو اللہ نے مجھے دوبارہ بینائی عطا فرمائی۔ تم نے اللہ کے نام پر سوال کیا ہے تو اس میدان میں میری جتنی بکریاں ہیں ان میں سے جتنی چاہو تم لے جاؤ اور جتنی چاہو چھوڑ جاؤ۔ خدا کی قسم تم اللہ کے نام پر جتنی بھی لے لو گی میں تم سے اس کا مطالبہ کر کے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو، تم تینوں کا امتحان لیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو گیا اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دست بدعا ہوں کہ مولا پاک اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو خوب سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔